أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة الواضحة، الجزء الثاني، الدرس الواحد والأربعون، یعنی 41واں درس ہمارا ہے الدجاجۃ والثعلب. الدجاجہ یعنی مرغی، والثعلب اور لومڑی. صحیح ہے، ایک قصہ ہے عربی میں الدجاجۃ والثعلب، یہ ہر زبان میں یہ قصہ آپ کو مل جائے گا. جاع الثعلب یوما، جاع مجھے بتائیں گے کون سا فعل ہے، اجوف ہے، مثال ہے یا ناقص ہے؟ جاع کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا بولتے ہیں؟ اجوف ہے. اجوف واوی ہے کہ یائی ہے؟ الفی کیا ہوتا ہے؟ الفی ہوتا ہی نہیں ہے، واوی ہوتا ہے. جاع یجوع کیا ہوتا ہے؟ جاع یجوع کیسے؟ قال یقول. صحیح ہے، تو اجوف واوی ہے. اجوف الفی کہاں پڑھ لیا آپ نے بیٹا؟ تو جاع الثعلب، ثعلب کس کو کہتے ہیں؟ لومڑی کو. لومڑی کا اعراب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ فاعل. جاع الثعلب یوما، ایک دن لومڑی بھوکی ہوئی. ایک دن لومڑی بھوکی ہوئی. واشتد جوعہ، واشتد کس باب سے ہے؟ واشتد جوعہ، اور اس کی بھوک شدید ہوئی یعنی زیادہ ہوئی. جوعو کا اعراب کیا ہے یہاں پہ؟ واشتد جوعہ، جوعو فاعل ہے اشتد کا، ہے نا؟ جوعہ اور مضاف ہے، ہاں کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہے. واشتد جوعہ، اور اس کی بھوک زیادہ ہوئی. فذهب الى بيت الدجاج، فذهب فا یعنی پس، ذهب وہ گئی، الى بیت الدجاج مرغی کے گھر. صحیح ہے. لیمسک دجاجتن، لیمسکا تاکہ پکڑے، لیمسکا تاکہ پکڑے. یہاں لام، لامے کون سا لام ہے؟ یہ کون سا لام بولیں گے غلام علی؟ لیمسکا میں لام تعلیل ہے. کون سا؟ لام تعلیل کے جس میں ان کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے. لیمسک دجاجتن تاکہ پکڑے مرغی کو، وَيَأْكُلَهَا اور اس کو کھائے. فَرَأَى دَجَاجَةً سَمِينَةً، فَرَأَى پس اس نے دیکھا، دَجَاجَةً سَمِينَةً موٹی مرغی. دجاجتن کا اعراب کیا ہوگا غلام علی؟ مفعول بہ اور موصوف. سمینہ کیا ہوگا اس کی؟ صفت. فرآ دجاجتن سمینتن، تو اس نے دیکھی موٹی مرغی، فوق السطح چھت کے اوپر. سطح یعنی چھت. فحاول ان يصل الیہا، فحاول، حاول یحاول کس باب سے ہے مولانا؟ باب مفاعلہ سے ہے. فحاول ان يصل، تو اس نے کوشش کی کہ پہنچے، سے الیہا یعنی الی الدجاجۃ مرغی تک. فلم یقدر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. فلم یقدر کون سا فعل ہے؟ یقدر ہے؟ ارے فعل مضارع مجزوم ہے بیٹا، لم کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے. فلم یقدر، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. فقال لها، تو اس نے اس سے کہا، یا اخت العزیزتا، اے میری پیاری بہن.
یا اختی اے میری بہن، العزیزہ یعنی پیاری، یا اخت العزیزتا اے میری پیاری بہن، لقد سمعتو بے شک میں نے سنا ہے، انکی مریضتن کہ تم کیا ہو، مریض ہو۔ یہاں مریضہ کا اعراب کیا ہوگا غلام علی صاحب؟ کیا انا کا فاعل ہے کہ خبر ہے انا کی؟ ارے سمعتو کو جانے تو، انکی مریضتن، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف اس کا اسم ہے، مریضہ اس کی خبر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی قریب کو دیکھا کریے، پیچھے مت جایا کریے زیادہ، ٹھیک ہے بیٹا؟ چلیے اب دیکھیے آگے، لقد سمعت انکی مریضۃ، بالتحقیق میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو، فجئت تو میں آئی ہوں، لأسأل عن حالکی تاکہ میں تمہارا حال جانوں، لأسأل عن حالکی تاکہ میں تمہاری حالت کے بارے میں پوچھوں، فانزلی لأراکی، فانزلی کون سا صیغہ ہے یہ؟ فانزلی کون سا فعل ہے پہلے بتائیے؟ غلام علی صاحب غور کریے اور بتائیے کون سا فعل ہے فانزلی؟ فعل امر ہے، صحیح ہے، اور یہ کس کا، مؤنث کا ہے کہ مذکر کا؟ مؤنث کے لیے ہے۔ فانزلی تو تم اترو، لأراکی تاکہ میں تم کو دیکھوں۔ اچھا لأراکی میں کاف کا اعراب کیا ہوگا؟ مجرور، لا حول ولا قوت الا باللہ، منصوب نہیں ہوگا۔ را فعل ہے نا، را کیا ہے؟ بولیے، فعل کے ساتھ جب یہ ضمیر متصل ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ مفعول بہی، ٹھیک ہے؟ تو فانزلی لأراکی میں کاف جو ہے کیا ہے؟ مفعول بہی، منصوب ہے۔ فانزلی کی پہ زیر جو آ رہا ہے وہ چونکہ دجاجہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث، تو اس لیے، ورنہ کا آتا فانزلی لأراکی تو تم اترو تاکہ میں تمہیں دیکھوں، وأخبرکی بالدواء الذی ینفعکی، وأخبرکی اور تمہیں بتاؤں، بالدواء الذی اس دوا کے بارے میں جو، ینفعکی تمہیں فائدہ پہنچائے، ویشفیکی اور تمہیں شفا دے۔ یہاں ینفعکی میں کی اور یشفیکا میں کی کیا ہے؟ دونوں مفعول بہی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ من المرض بیماری سے، فانزلی لأراکی پھر سے دیکھیں، فانزلی لأراکی تو تم اترو تاکہ تم کو دیکھوں، وأخبرکی اور تمہیں بتاؤں، بالدواء الذی اس دوا کے بارے میں، ینفعکی جو تمہیں فائدہ پہنچائے، ویشفیکی من المرض اور تمہیں مرض سے، بیماری سے شفا دے دے، فتعود الیک الصحۃ والعافیۃ تو پلٹ آئے گا تمہارے پاس، الصحۃ والعافیۃ صحت و عافیت۔ سمعت دجاجۃ کلام الثعلب مرغی نے سنی لومڑی کی باتیں، سمعت دجاجۃ مرغی نے سنی، کلام الثعلب لومڑی کی باتیں، فقالت لہو تو اس سے کہا، صحیح انی لست بسلیم
یہ بات ٹھیک ہے کہ میں صحیح نہیں ہوں. انی لست بسلیمین یعنی میں صحیح نہیں ہوں. وَأَحْتَاجُ إِلَى دَوَائٍ اور مجھے ضرورت ہے. احتاجو یعنی مجھے ضرورت ہے. إِلَى دَوَائٍ دوا کی. وَلَكِنِّي أَعْرِفُ لیکن میں جانتی ہوں. أَنَّكَ کہ بے شک تم. إِن نَزَلْتُ إِلَيْكَ تَأْكُلْنِي اگر میں تمہارے پاس اتر کر آ جاؤں. تَأْكُلْنِي تم مجھے کھا جاؤ گے. اب یہاں تأکلنی کیوں منجوم ہو رہا ہے مولانا؟ تأکلنی مجزوم کیوں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ان حرف شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کے ان نزل تو فعل شرط ہے. تأکلنی کیا ہے؟ جواب شرط ہے. اور جواب شرط بھی کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. نزل تو چونکہ فعل ماضی ہے تو مجزوم تو ہوگا نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ ان نزلت الیک تأکلنی اگر میں تم تک اتر کے آؤں. تأکلنی تم مجھے کھا جاؤ گے. وقد قالت لی امی وانا صغیرۃ کہ بے شک میری ماں نے کہا تھا تب جب میں چھوٹی تھی. کیا کہا تھا؟ لا تغتری دھوکہ مت کھاؤ. لا تغتری دھوکہ مت کھاؤ. ولا تثقی بھروسہ مت کرو. بما یقول لکی عدوکی صحیح ہے اس بات پر جو تمہیں دشمن کہہ رہا ہے. اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ اور اس پر بھروسہ مت کرو. فإن العدو تو بے شک دشمن حینما یعجز جب وہ عاجز ہو جاتا ہے. حینما یعنی جب وہ عاجز ہو جاتا ہے. عن نیل مرادہ اپنے مقصد کو پانے میں. عن نیل یعنی پانا. عن نیل مرادہ اپنے مقصد کو پانے میں. یلجأ الی الکذب والخداع تو وہ رخ کرتا ہے الی الکذب جھوٹ کی طرف. والخداع اور دھوکے کی طرف. اسف الثعلب تو مایوس یعنی لومڑی مایوس ہوئی. لأنه لم ينجح اس لیے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی. فی حیلتہ اپنے دھوکے میں اس لیے کہ وہ اپنے دھوکے میں کامیاب نہیں ہوئی. وخاب اور ناکام ہو گئی. خواب یعنی ناکام ہوئی. ومات جوعا اور بھوک سے مر گئی. ٹھیک ہے اور بھوک سے مر گئی. آئیے آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. الدجاجۃ والثعلب دجاجہ یعنی مرغی والثعلب یعنی لومڑی. جاع الثعلب یوما ایک دن لومڑی کو بھوک لگی. واشتد جوعہ اور اس کی بھوک تیز ہو گئی. فذهب الى بیت الدجاج وہ تو گئی مرغی کے گھر. لیمسک دجاجتا ویأکلها تاکہ وہ پکڑے مرغی کو اور اسے کھائے. فرآ دجاجتا سمینتا تو اس نے دیکھا ایک موٹی مرغی. فوق السطح چھت کے اوپر. فحاول ان يصل الیہا تو اس نے کوشش کی کہ وہاں تک پہنچ جائے. فلم يقدر لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا. فقال لها تو اس سے کہا. کس نے کہا؟
کہا یا اخت العزیزتا، اے میری پیاری بہن. یہ کون کہہ رہا ہے اس سے؟ لومڑی. اے میری پیاری بہن، لقد سمعتو، کہ میں نے سنا ہے، انکی مریضۃ، کہ تم بیمار ہو. فجئتو لأسأل عن حالکی، تو میں آیا لأسأل عن حالکی، تاکہ جانوں اور پوچھوں تمہاری حالت. فانزلی لأراکی، تو تم اترو تاکہ میں تمہیں دیکھوں. وَأُخْبِرَكِ بِالدَّوَاءِ الَّذِي، اور اس دوا کے بارے میں بتاؤں جسے، جو يَنْفَعُكِ وَيَشْفِيكِ، جو تمہیں نفع دے اور شفا عطا کرے، من المرض، صحت سے. فَتَعُودَ إِلَيْكَ الصِّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ، تو فتعود الیکی، تو تمہارے پاس پلٹ آئے، الصحت والعافیت، صحت اور عافیت. یہاں پہ تعودہ کا فاعل کون ہے غلام علی؟ الصحت، ٹھیک ہے. سمعت الدجاجۃ کلام الثعلب، مرغی نے سنی لومڑی کی باتیں. فقالت له، تو اس نے اس سے کہا، صحیح انی لست بسلیم، یہ بات ٹھیک ہے کہ میں صحت مند نہیں ہوں. واحتاج الی دواء، اور مجھے دوا کی ضرورت ہے. ولکنی اعرف انک، لیکن میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں کہ بے شک تم، ان نزلت تاکلنی، صحیح ہے کہ اگر میں اتری تو تم مجھے کیا کرو گے؟ کھا جاؤ گے. فقد قالت لی امی، اور میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، وانا صغیرۃ، تب جبکہ میں کیا تھا؟ چھوٹا تھا. لا تغتری، مت دھوکا دو، ولا تثقی، اور مت بھروسہ کرو، بما یقول لکی عدوکی، جس بات پر، اس پر جس پر تمہارا کیا کرے؟ دشمن، جو بات تمہارا دشمن کہے. فإن العدو، اس بے شک دشمن، حینما یعجز، جب وہ عاجز ہو جاتا ہے، عن نیل مرادہ، اپنے مقصد کو پانے میں، یلجأ الی الکذب والخداع، تو وہ رجوع کرتا ہے، رخ کرتا ہے جھوٹ اور دھوکے کی طرف. کذب یعنی جھوٹ، خداع یعنی دھوکا. جاگ رہے ہو کہ سو گئے؟ آصف الثعلب، تو لومڑی کو کیا ہوا؟ افسوس ہوا. لأنه لم ينجح، اس لیے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی، فی حیلتہ، اپنے دھوکے میں. وخاب، اور وہ ناکام ہوئی. ومات جوعان، اور بھوک سے مر گئی. یہاں پہ دیکھیے خواب اور ماتا مولانا اجوف ہیں کہ ناقص ہیں کہ مثال ہیں؟ اجوف ہیں. یہ پوری ایکسرسائز دیکھیے. جاء، آگے دیکھیے دکھ رہا ہے نا، جاء